دوسری بات کہ نماز میں وسوسہ جو آتا تھا اس کا بھی علاج بتایا آپ علیہ السلام نے. اس مناسبت سے میں آپ کو تھوڑا لے جانا چاہتا ہوں کہ صفوں کی درستگی اگر نہیں ہوتی ہے، صفوں کی درستگی نہیں ہوتی ہے اور ایک انسان اور دوسرے انسان، ایک مقتدی اور ایک مصلی اور دوسرے مصلی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تو بھی شیطان بیچ میں داخل ہو کر کے نمازی کی نماز کو خراب کرتا ہے اور روایتیں اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم سب کو صفوں کی درستگی اس طرح کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو بالکل، اور آگے پیچھے بھی نہ ہو، اس طریقے سے ہمیں صفوں کو درست کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا ہے اس باب میں. آپ علیہ السلام خود صفوں میں چل کر کے صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے. آج امت میں سے یہ عمل تقریباً فوت ہو چلا ہے. آپ علیہ السلام چونکہ امام ہیں، امام کی ذمہ داری ہے صفوں کے درست کرانے کی. عملی طور پر، زبانی طور پر بھی آپ علیہ السلام فرماتے تھے سووا صفوفکم اعتدلوا رستو صفوفکم. یہ اقوال آپ علیہ السلام کے ہیں، لیکن عملی طور پر بھی آپ صفوں میں چل کر کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ یمسحوا مناکبنا، آپ علیہ السلام ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور کندھے برابر ایک لائن میں ہے کہ نہیں، اونچ نیچ تو ہوں گے کیونکہ ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے تو اونچ نیچ تو ہوں گے. تو کندھوں کو برابر کرنے کا مطلب یہ نہیں، لیکن ترتیب کہ آگے پیچھے نہ ہو اور بیچ میں جگہ نہ ہو. اس کے لیے رسن کا لفظ ہے روایت میں، رسو صفوفکم، اور اس کا مطلب کہ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے اور پھر مال سے جوائن کر دیا جاتا ہے، فٹ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے صف بھی بالکل جوائنٹ کہ درمیان میں ذرہ برابر بھی فرجہ، یعنی درمیان میں ذرہ برابر بھی خالی جگہ نہ ہو، ورنہ معمولی سی بھی خالی جگہ شیطان کو بیچ میں آنے کے لیے مانع نہیں ہے. وہ شیطان آئے گا بیچ میں اور ہماری نماز فاسد کرے گا اور خراب کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایک چھوٹا سا، چونکہ ہمارے ہاں بڑے بکرے اور بڑی بکریاں یہ قربانی کے موقع پر کہ راجستھانی بکرے اونچے لمبے تڑنگے ہم پسند کرتے ہیں. عموماً عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو حج پڑھنے گئے ہوں گے یا کہ واٹس ایپ پر دیکھا ہوگا، وہاں بکریوں کی سائز اور دمبوں کی سائز چھوٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جیسے گھینٹے ہوتے ہیں نا، مینڈھے، اس شکل کی وہاں بکریاں ہوتی ہے. تو اب اس کا بچہ بھی چھوٹا ہوگا، تو چھوٹے بچے کو داخل ہونے کے لیے کسی جگہ میں، بکری کا چھوٹا بچہ، اس کو داخل ہونے کے لیے معمولی جگہ بھی کافی ہوتی ہے. تو جیسے آپ علیہ السلام نے کانحل حذف، یہ روایت میں ارشاد فرمایا کہ جیسے بکری کے چھوٹے بچے کو کسی جگہ داخل ہونے کے لیے کم جگہ کافی ہے، ویسے شیطان کو بھی درمیان میں داخل ہونے کے لیے معمولی سا فرجہ، معمولی سی جگہ بھی کافی ہے. اگر معمولی جگہ بھی ہوگی تو درمیان میں داخل ہو کر کے وہ نماز کو فاسد کر دے گا. یہ روایتوں میں ہے. اور ساتھ ساتھ آگے پیچھے بھی نہیں ہونے چاہیے، میل ملاپ ہونا چاہیے اتنا، اور آگے پیچھے بھی نہیں. آگے پیچھے ہوں گے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگے پیچھے ہوں گے، دو طرح کے کلمات ہے کہ اللہ تمہارے چہرے کو
اگر تم صفوں میں مخالفت کرو گے یعنی آگے پیچھے رہو گے تو تمہارے چہرے کو اللہ تعالیٰ پلٹ دیں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ تمہارے قلوب میں اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کر دیں۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو ممکن ہے، اور ممکن کیا شرح نے یہی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں صفوں کی درستگی کو نہ دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، کہ آج تم میں جو اختلاف اور زیادہ اختلاف ہے یہ صفوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم لوگوں کا حال تو اور کیا ہم سمجھے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں اختلاف، بھائی بھائی میں، باپ اولاد میں، ماں بیٹیوں میں، خاندانوں میں، قوموں میں، برادریوں میں، اور مسلمان میں اختلاف جو ہے صفوں کی، جہاں اور وجوہات ہوں گی وہاں اس کی ایک وجہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ دلوں میں اختلاف آ جائے گا، چہرے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ بیچ میں جگہ نہ ہو تاکہ شیطان داخل ہو کر کے نماز کو فاسد نہ کرے، اور آگے پیچھے بھی نہ ہو تاکہ قلوب میں اختلاف نہ ہو۔ اگر آج امت میں یہ چیز پیدا ہو جائے، صفوں کا اختلاف ختم ہو جائے اور صفوں میں فرجہ نہ رہے، جگہ نہ رہے، تو انشاءاللہ العزیز اتفاق کی جو دولت صحابہ کرام کے دور میں تھی، آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم تو کم سے کم یہ طے کر لے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اور آگے پیچھے نہیں، بالکل سیدھ میں کھڑے رہیں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے نرم ہو، یعنی سب کے لیے قریب بلائے تو فوراً آ جائے۔ اپنے بھائی کے جہاں امام کی ذمہ داری ہے وہاں آپس میں ایک دوسرے کی بھی ذمہ داری کہ وہ خیارکم الینکم بِأَيْدِيكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے کچھ آگے پیچھے الفاظ برابر یاد نہیں، لیکن تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کا ہاتھ اس کو لگے صف کے سیدھا کرنے کے لیے بلائے، تو اس صورت میں وہ فوراً صف کو درست کرنے کے لیے آ جائے، برا نہ لگے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، پنکھے کے نیچے کھڑے رہنے کا، اے سی کے سامنے ڈائریکٹ ہوا لگے، گرمی اتنی ہے نا، پھر تم امام صاحب فیٹ اتنی گرمی میں کہاں فیٹ کھڑے رہنے کا۔ صحابہ کی مسجد نبوی کا تھوڑا پس منظر اگر ہمارے سامنے ہو نا، اس وقت کی مسجد نبوی کا، اور پھر بھی ان کے یہاں صفوں کا اتنا اہتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں صفوں کی درستگی کے لیے انسان مقرر کیے دے چکے، اسلام بڑھا تھا، مسجد نبوی کی توسیع بھی حضرت عمر کے زمانے میں تھوڑی ہوئی تھی، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، خدا علیہ السلام کے زمانے میں 2 مرتبہ مسجدیں، ایک مرتبہ پہلی بنی، پھر خیبر کے بعد مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور آج علامتیں سب لگی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو جب مسلمان بڑھے اور مسجد نبوی میں زیادتی ہوئی تو ہر صف میں ایک آدمی رکھا تھا، اور جب وہ صف میں ساری صفوں میں سے آدمی کی طرف سے اطلاع آتی کہ صفیں درست ہو گئی ہے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ صفیں درست ہونے کے بعد ہی نماز شروع فرماتے تھے، جب تک صفیں درست نہیں ہوتی تھی وہاں تک نماز شروع نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی مل کر کے رہنا ہے، اور چونکہ ہم امام صاحب کو بھی اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں تو امام بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، صرف قولی طور پر صفیں درست کر لو، صفوں کا درست کرنا اقامت صلاۃ میں سے ہے نہ، دیکھے دائیں بائیں دیکھے اور کچھ کہنے جیسا ہو کہیں،
چونکہ چل پھر کر کے کرنے جیسا آج کل بسا اوقات اس میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مقتدی حضرات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرانے والا چاہیے۔ اس لیے صفوں کا درست کرنا بھی نماز کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔